السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے جو گزشتہ دنوں یونائٹڈ اسٹیٹس کی تاریخ میں جو 60th اناگورل سیریمنی تھی اور اس میں 47th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ڈونلڈ ٹرمپ وہ منتخب ہوئے، ان کی علم برداری کی تقریب تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ان کے ایکس پریزیڈنٹ تھے، بل کلنٹن تھے، جارج ڈبلیو بش تھے، بائیڈن تھے، اوباما تھے، سیکریٹریز ملٹری کے لوگ ان کے ایکس وائس پریزیڈنٹس تھے، ان کی فیملیز تھیں وہاں پہ موجود تھیں۔ میں ایک اوور ویو دے دوں، آج کا ویلاگ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جسے میں ڈاکٹر بصیر قاضی صاحب سے ڈسکس کروں گا۔ ایک تو یہ ان کا کنیکشن اپنے ریلیجس سینٹیمنٹس کے لیے کس حد تک درست ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ریلیجس کارڈ کھیلتے ہیں، وہاں پہ ان کے اینتھم بھی بائبل سے بھی بہت ساری کوٹیشنز پڑھی گئیں۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وی آر دا بیسٹ امنگ نیشنز، امریکہ کی سوورینٹی انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ود دا بلیسنگ آف آل مائٹی اللہ، گاڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہماری اسٹرینتھ ہے اللہ پہ، بریوری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اپنی نیشنل انٹرسٹ پہ انہوں نے بات کی کہ دنیا سے ٹیکس اکٹھا کر کے ہم جو ہے امریکنز کو ویل آف کریں گے۔ تو چیدہ پوائنٹ جو ہمارے سامنے ہیں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے انہوں نے بہت سارے انیشیٹوز لیے۔ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا، مسلمانوں کے لیے کیا ہے، اسپیشلی پاکستان کے، غزہ کا کیا بنے گا، رشیا یوکرین وار، مختلف کانفلکٹس پہ کرکس لیں گے۔ جو میں آپ کو مین پوائنٹس ان کی اسپیچ کے جو ایگزیکٹو آرڈر کے بتا دوں، موصوف کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے میکسیکو کے ساتھ بارڈر پر ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کا داخلہ فوری بند کرنے کا اعلان۔ منشیات کی اسمگلنگ اور جرائم پہ منظم جتھوں کو دہشت گرد ٹیررسٹ قرار دیا جائے گا۔ یہ بہت اچھی ویسے بات ہے۔ مہنگائی اور قیمتیں کم کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات، یہ لفظ ہیں۔ نیشنل انرجی ایمرجنسی انہوں نے نافذ کرتے ہوئے تیل کے ذخائر سے پیداوار بڑھانے کا عندیہ دیا ہے، تیل کے ذخائر سے۔ اور تیل کے ذخائر کن ملکوں کے پاس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ امریکہ کو مینوفیکچرنگ کا مرکز بنائیں گے، یہ بھی دیکھ لیں۔ مقامی سطح پر گاڑیوں کی پیداوار بڑھائی جائے گی۔ امریکہ آنے والے غیر ملکی مصنوعات پر ٹیکس اور ٹیرف وصول کرنے کے لیے ایکسٹرنل ریونیو سروس قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک انوویٹو چیز ہے۔ نظام انصاف کو سیاسی بنیادوں پر استعمال کرنے کا خاتمہ، اظہار رائے پر سینسرشپ ختم۔ گلف آف میکسیکو نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ رکھا گیا ہے۔ پاناما کینال کا کنٹرول واپس لینے کا عزم، یہ وار کی طرف۔ امریکہ کا پرچم مریخ پر لہرانے کا عزم۔ وہاں پہ ایلان مسک بھی تھے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ حکومت صرف 2 جینڈرز، مرد و عورت کو تسلیم کرے گی۔ پاکستان میں جینڈر رائٹس کا جو بل تھا، اب میں گورنمنٹ سے بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یو ایس کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ 2 جینڈرز ہیں، تیسرے نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے، فیمنزم، لبرلزم یا جتنے بھی ٹرانسجینڈر کی موومنٹس تھیں۔ تو اب ہمارے لوگ کہاں کھڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، ایک ایک کر کے آپ۔ اچھا، میں یہاں سے لاسٹ بات سے شروع کرنا چاہوں گا۔ مجھے یاد ہے میرے ایک شیخ تھے جرمنی میں، وہ ایک بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کافر وہ چیز کرے یا وہ بات کہے جو کہ آپ بھی کرتے ہیں یا کہتے ہیں، تو آپ کو اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ سو فار انسٹنس، ہم اگر کہتے ہیں نا کہ 2 جینڈر ہیں، فار انسٹنس، تو ہم اس کنوکشن سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں گائیڈ کیا ہوا ہے اور یہ ایک ریالٹی کی ڈپکشن بھی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے تو اس کے اپنے ہوا کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ ایک پارٹی جو ہے کچھ اور کہہ رہی ہے، دوسری کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر، امریکہ میں آرتھوڈاکس کرسچنز بہت زیادہ ہیں، پوری ایک بائبل بیلٹ ہے جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، ایگزیکٹلی، جو کہ جہاں سے یہ ووٹ لے کے آیا ہے وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے وہ ساری کی ساری بیلٹ بہت میٹر کرتی ہے اور اس نے انہی کے ساتھ کھیلا ہے۔ تو جس طرح ہمارے ملک میں تھوڑا سا نا ایک ہر چیز کو اسلامک ٹچ دیا جاتا ہے، تو آپ ایسے سمجھیں کہ وہاں پہ وہ کرسچن ٹچ، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں یو ایس گیا تھا تو نوٹ کے اوپر تو انہوں نے آدھی بات لکھی ہوئی ہے نا، ان گاڈ وی ٹرسٹ، تو اکثر دکانوں کے اندر لکھا ہوتا تھا ان گاڈ وی ٹرسٹ، اور پھر نیچے چھوٹا سا لکھا ہوتا تھا آل ادرس پے کیش۔ تو اصل امریکہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، جب ڈیلنگ کی بات آئے گی نا تو پھر ہمارا یہی ہے کہ بھئی پیسے سامنے رکھو گے تو بات دوبارہ دہرا دیں ناظرین کے کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ آل ادرس پے کیش۔
all others pay cash. ہاں باقی سب جو ہے نا نقد پے کریں وہ گے, نقد باقی پے. وہاں کوئی ٹرسٹ اللہ پہ ایمان ہے لیکن یہ ڈیلنگ سیکولرزم اگر دیکھیں تو اس جملے کے اندر نا سیکولرزم آپ کو کلیئر نظر آتا ہے Materialistic کہ benefits. انہوں نے نعوذ باللہ خدا کو سیکلوڈ کر دیا ہے, انہوں نے چرچ کے اندر, گردوارے کے اندر, مسجد کے اندر بند کر دیا. اچھا اس کو کمپیریزن کریں پاکستانی روپی سے, رزق حلال عین عبادت ہے, کیا خوبصورت سلوگن نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اسلامی معیشت کا سینٹرل آئیڈیا دیا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ٹرمپ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور وہ ہر وہ بیان جاری کرے گا جس سے کہ جو وہ وعدے کر کے آیا ہے. آپ دیکھیں اس نے کام کیا کیا, اس نے سب سے پہلے 1500 لوگ جو گرفتار تھے کیپٹول کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو رہا کر دیے. اب یہ آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا اسٹنٹ ہے خوش کرنا. ہاں ایک یہ ہے, لیکن دوسرا اٹ میکس اٹ ویری کلیئر کہ یعنی وہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا اور اب بھی کر رہا ہے, اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ تم نے ٹھیک کیا ہے, تمہیں جو میں ہے نا انڈورس کرتا ہوں اور میں ریلیز. اس سے بڑی انڈورسمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو وہ کر دیا. اسی طریقے سے بائیڈن نے جاتے جاتے اور اس نے آتے ساتھ ایک جو ہائی لائٹ ہے وہ پارڈنز کی ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا بھی جو ہے ہاتھ کاٹا جاتا. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیڈن نے اپنے بیٹے کو, جس کے اوپر کے ملینز کے فراڈ کا تھا, ریٹریبیوٹیو جسٹس اسلام میں ہے, وہاں نہیں ہے. تو انہوں نے, اور یہ آ کے اور یہ پارڈنز کا اور یہ سارا, انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہے, آپ کو پتہ ہے پریزیڈینشیل پارڈن کی آپ کو اجازت بھی ہے اور آج کل تھوڑی بہت میڈیا میں ڈسکس بھی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, تیل اور گیس کی طرف اشارہ کیا ہے, ریلائی کریں گے, وہ تو تیل اور مسلمانوں گیس کے پاس ہے, ایران اصل میں نہیں. اس نے جو آگے کہا بھی ہے وہ یہ چاہ رہا ہے, پہلے نا امریکہ میں بائیڈن نے یہ کلائمیٹ کے سارے پریشر کے انڈر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا پولوٹر ہے, تو اس نے نا جس طرح پیرس ایگریمنٹ کو سائن کیا تھا جس سے یہ نکل گیا ہے, اور کیوٹو پروٹوکول WHO سے نکل گئے, ٹھیک ہے, تو اس نے ان پابندیاں لگائی ہوئی تھیں ڈیپ سی ڈرلنگ کے اوپر اور اس طرح. تو وہ آئل لابی کی پشت پناہی سے ہی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا, تو یہ تو عراق کو تو پہلے ہی نچوڑ لیا تھا. ہاں ایسا ہی ہے, وہ چیزیں تو چلتی رہیں گی, لیکن یہ تھوڑا سا اپنی جو لوکل لابی ہے نا ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو اجازت چاہیے ہوتی ہے, تو ان کو یہ اجازت دے کے تاکہ وہ ڈرلنگ کر سکیں, وہ کر سکیں. کیونکہ دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ جب اپنی کیمپین رن کرتا ہے تو جو میرے آپ کے کانسیپٹ کے مطابق رشوت ہے نا, کہ مجھے کوئی پیسے دے تاکہ جب میں آؤں حکومت میں تو پھر میں اس کی مرضی کے قانون بناؤں, وہ اصل میں لیگلی یہ رشوت لے کے آتا ہے. تو اس کی رشوت دینے والوں میں سب سے بڑا نام آپ کو پتہ ہے کس کا ہے؟ ایلن مسک کا, جو کہ قریباً $200 ملین کل وہاں پہ تھا, اور ایگزیکٹلی تھا. مریخ والی بات پہ وہ خوش ہوا ہے. کل تو سارے تھے نا, بات کی اسی کے لیے گئی ہوگی نا, کیونکہ اس نے یہ بزنس کھولنا ہے کہ لوگوں کو مریخ بھیجے, تو اس کے لیے یہ بات کی گئی ہے. تو کیسے وہ نہ کرے جب وہ ان سے فنڈنگ لے کے آئے, تو اب ان کو خوش تو کرنا پڑے گا, ان کی کچھ باتیں تو ماننی پڑیں گی. انٹرنل ٹیرف ایکسٹرنل بڑھا دیا ہے, اپنی گاڑیاں بنائیں گے, سیلف ریلائنس کی بات کی ہے, باہر سے جو ٹیکس لگے گا اس سے امریکہ خوشحال ہوگا. یہ کس طرف جا رہا ہے؟ پہلی بات آپ دیکھیں کہ وہ ملک جو کہ دنیا کو کہتا ہے فری ٹریڈ, ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کھولیں اپنی مارکیٹ کو, ہم جو ہے نا ایک ہماری مارکیٹس کچھ چیزوں میں ایک بچے کی طرح ابھی پراپرلی نشو نما بھی نہیں ہوئی, اور وہاں پہ یہ لگایا جاتا ہے کہ نہیں آپ باہر سے سامان آنے دیں, اور خود جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ویل اسٹیبلشڈ مارکیٹ ہونے کے باوجود اب چائنا کے ساتھ جب مقابلہ نہیں کر پا رہے, خاص طور پہ الیکٹرک وہیکلس کے اندر, تو ان کے اوپر 100% کا انہوں نے ٹیکس لگا دیے, تو ٹیرف لگا دیے. تو آپ دیکھیں یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کب ختم ہو رہی ہے, جب وہ اپنے بیسک فاؤنڈنگ پرنسپلز کے خلاف جانے لگتی ہے. تو یہ جو فری ٹریڈ ہے, یہ لیزر فیئر ہے, یہ سارا تو ان کا بالکل ایک بیسک پرنسپل ہے. کیپٹلزم اور ہے کیا, تو اب آگے انہوں نے اس کے اوپر بھی مختلف قسم کی انٹرفیئرنسز کرنا گورنمنٹ کی طرف سے, اور ممالک کے اوپر پابندیاں لگانا, ٹیرفس لگانا. دس از اگینسٹ وٹ دے اسٹینڈ فار. یا ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس کیا انٹرسٹ ہے, گرین لینڈ, یہ ڈنمارک کے ساتھ بھی اپنا ڈسپیوٹ کھول رہا ہے, پھر میکسیکو جو ہے اس کو گلف آف امریکہ بنانے جا رہے ہیں, کینیڈا پہ بھی پریشر ہے. تو یہ تین چیزوں کو ذرا دیکھیں, میں آپ کو اس پہ یہ بتاؤں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا طریقہ کار نیگوسیشنز کرنے کا یہ ہے کہ وہ بہت ہی ان ریئلسٹک اور ظالمانہ بات اپنے کاؤنٹر پارٹ کے سامنے رکھتا ہے, جس کا ہمیشہ سے طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک کتاب بھی ہے اس چیز کے اوپر, دی ڈیل اس کتاب کا نام ہے, اس نے اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے. اب آپ دیکھ لیں تو وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا, میں مانتا ہی نہیں ہوں, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ وہاں سے واپس آتا ہے تھوڑا, اور اپنے لیے ایک خاص قسم کی ڈیل بناتا ہے.
اب جو چیز ہمارے ویورز کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم بہرحال مسلمان ہیں، ہمارے دل دماغ میں سوال آتا ہے کہ یار اس بندے کے آنے سے ہمارے لیے کوئی خیر ہوگی غزہ کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا بھی وہ آیا اور اس کے آنے سے پہلے جیسے اس نے کہا تھا ڈیل بن گئی وہاں پہ، یعنی ایک سیز فائر ہو گیا. وہاں سے ہم نے چھڑائے ہیں، یہ بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس نے یہ پہلے سے کہا تھا. تو دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان لیڈرز سے اگر ہم کوئی خیر کی امید کر رہے ہیں تو یہ بہت بیوقوفانہ بات ہو. کیا امریکی غلامی سے نکل پائیں گے ٹرمپ؟ ہم لوگ پاکستانی ٹرمپ کا یہی میں بتانا، ٹرمپ کا جو طریقہ واردات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ کے خلاف نہیں ہے. ہم یہ بیانیہ لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جنگ کے خلاف ہے، وہ جنگ پر اپنا خرچہ کرنے کے خلاف ہے. اچھا. وہ کہتا ہے میری جیب سے جنگ نہ ہو، وہ کہتا ہے باقیوں کو دینے چاہیے. نیٹو میں بھی اس کا جو یعنی اس کا مطلب ہے مسلمان مریں باقی مریں مفت میں. ایگزیکٹلی. پہلے وہ خرچہ کر کے مارتے تھے، اب خرچے کے بغیر مارنا چاہتے ہیں. اب آپ کو کہیں گے کہ آپ نے خرچہ کرنا ہے تو تھنگز ول گیٹ ٹف فار ایران، فار پاکستان، فار ادر کنٹریز، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، مجھے یہ ریزلٹس چاہیے. آپ جیسے لے کے آتے ہو میں بدماش ہوں، میں کرا سکتا ہوں، ورنہ میں آپ کے اوپر پابندیاں لگاؤں گا. انسرجنسیز کولڈ وار ٹائپ ٹیکٹکس وہ کھیلے گا، انفارچونیٹلی نئی فالٹ لائنز کریٹ کرے گا. بالکل ایسا ہی. اور جو 4 سال اس نے گزارے ہیں، دیکھیں کون سا ٹرمپ کوئی پہلی بار آیا ہے. سارے لوگ تو ایسے خوش ہو رہے ہیں، اس کی باتوں کو ایسے سن رہے ہیں جیسے کوئی پہلی بار آیا ہو. اصل میں تو اٹس مور ڈینجرس، وہ آخری بار آیا ہے. امریکہ کا پریزیڈنٹ صرف 2 ٹرمز ہو سکتا ہے. پہلے جب وہ آیا تھا تو اس نے کچھ نہ کچھ تو لوگوں کو خوش کرنا تھا. آپ دیکھیے گا، آپ کو نظر آ جائے گا، اور پہلے دن سے بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اس دفعہ تو اس کو یہ پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس دوبارہ الیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ کا کنسٹیٹیوشن اجازت ہی نہیں دیتا. یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے یا یہ تو آپ کے امریکہ کے کرن ہے؟ یہ تو آپ کے امریکہ کے 100 سے زائد سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے سب کچھ کیا کہ یہ بندہ تو پاگل ہے، مطلب یہ میڈیکلی انفٹ ہے. ہی شوڈ ناٹ بی دی ہیڈ آف اسٹیٹ آف اینی کنٹری، لیٹ الون آف یونائٹیڈ اسٹیٹس جو کہ اس وقت سپر پاور ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں باڈی لینگویج سے عجیب سا پوسچر ہوتا ہے، لیکن باتیں کل جو انہوں نے انٹیگریٹی کی، ملک کی بہتری کے لیے، یعنی سارا فوکس اپنی انٹرنل سٹیبلٹی پہ تھا. باہر یعنی اس کا مطلب ہے لوگوں کی جیبیں نچوڑ کے تمہیں خوشحال کروں گا. پہلے بھی امریکہ یہی کر رہا ہے، لیکن پہلے جو ہے نا ذرا غیر محسوس یا کم محسوس طریقے سے کرتا تھا. ٹرمپ آئے گا، آپ کو بہت اچھی طریقے سے محسوس ہو جائے گا کہ کیا ہو. پاکستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی؟ میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے وہی پالیسی ہوگی پہلے والی، ڈو مور. ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کا ہماری انٹرنل پالیٹکس سے کوئی بہت زیادہ لینا دینا ہے. ان کو چاہیے آؤٹ پٹ، جو ان کی جی حضوری کرے، جو ان کی تابعداری کرے، جو ہم سے اب اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم سے وہ بہت کچھ چاہتے ہیں جی. لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد بھی اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ ہم سے چاہتے ہیں کہ اب ہم اچھے بچوں کی طرح انڈیا کا چھوٹو بن کے یہاں پہ رہیں، انڈیا کے ساتھ ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں، اور تاکہ انڈیا فوکس کر سکے امریکہ کی خاطر چائنا کو ادھر ایک ریجنل اور آگے چل کے ایک سپر پاور بنے. ڈینیل مارکی نے لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان، تو آپ نے پڑھی ہوگی. تو اس کے اندر پہلے بھی ایوب خان نے لکھا تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. بالکل آپ کی نظروں سے گزری. بالکل. امریکہ ہمارا آقا یا دوست. فرینڈشپ رکھیں اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سپریم رکھتے ہوئے. تو کیا جب ہم آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے تو پھر سر یہ بڑی وہ دل دکھانے والی باتیں ہیں، لیکن یہ آئی ایم ایف کا پورا ڈھانچہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ہمیں لوٹنے کے لیے جعلی نیٹ ورک کا حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ تو میں آپ کو مطلب باقاعدہ طور پہ اس میں ہم ایک ایپیسوڈ کر سکتے ہیں کہ میں بتا کے سمجھاؤں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف معاشی دجال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھے الفاظ آپ نے دیے. میں واپس ٹرمپ کے حوالے سے ایک بات کروں کہ جن لوگوں کو یہ امید ہے کہ فلسطین کے مسئلے میں وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرے گا، خدا کے لیے اتنے ثبوت ہیں اس بات کو رد کرنے کے لیے. تو میں آپ کو ایک پہلے دے دوں کہ اٹ واز انڈر ٹرمپ کہ اس نے ٹیل اویو سے اٹھا کے اور جو اپنی یو ایس ایمبیسی تھی اس کو وہ کہاں لے کے گیا تھا؟ یروشلم لے کے گیا تھا. حالانکہ یروشلم کے اندر ہمارے لیے مقدس نہیں، وہ دنیا اس کو یوں اجازت نہیں دیتا ہے، اس چیز کی اجازت نہیں، لیکن اس نے یہ بولڈ سٹیپ کیا. یعنی اس نے ہمیں تنگ کرنے کے لیے، اس نے ہمیں ورغلانے کے لیے، جس طرح یہودی لوگ یہ کیا مسلمانوں کا عسکری اتحاد ابھی ایک چل رہا ہے سعودی عرب میں، مختلف ملک، اس کو ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے نیٹو کی طرز پہ ان کے مقابلے میں یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے اسی سے امہ شاید ریوائیو ہو. دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا، ان کا یہ قول ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کو عزت اسلام نے دی. اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے نا تو ہمیں ذلت ملے گی، رسوائی ملے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. ایک عورت
جو پڑھی لکھی ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, سب قیدیوں کی لسٹ میں رہائی کے نام تھے, عافیہ صدیقی کا نہیں تھا. اتنا بڑا جرم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ لوگ اس کو رہا کریں گے یہ بھی غلط ہے, وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. وہ آپ کے دوست نہیں ہیں. ہم ریمنڈ ڈیوس کو کیوں کر دیتے؟ بس اب یہ تو افسوس کی بات ہے. اور آپ نے جو پوچھا نا, ہم سلالہ چیک پوسٹ پہ ہوتا ہے کچھ نہیں, ایبٹ آباد آپریشن ہوتا ہے, بہت ساری اور سے نیٹو کے یہاں پہ ڈرونز چلتے تھے. ہم کدھر ہے سوورینٹی, انٹیگریٹی؟ اب کوئی ہم سٹینڈ لیں گے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس کسی نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل اس میں سے نہیں تھا جس کا ہم نے امر کیا تھا, وہ عمل کیا ہو گیا؟ رد ہو گیا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا نشانہ فوج پاکستان ایٹمی اثاثے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً. کیا فوج ہماری بلیسنگ ہے کہ جس نے پورے ملک کو جوڑا ہوا؟ ورنہ سیریا, لبنان اور عراق کی حالت آپ دیکھ لیں. اس میں شک کی کوئی بات ہی نہیں ہے. فوج نہ صرف بلیسنگ ہے بلکہ دیکھیں فوج کیا ہوتی ہے. فوج جو ہے نا آپ کا ایک ٹول ہے, آپ کا ایک اثاثہ ہے. جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے تو یہ کہنا کہ جی گاڑی جو ہے نا فائدہ مند چیز ہے یا نہیں, یہ تو بالکل بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہاں اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ گاڑی اگر غلط ہاتھوں کے میں لگ جائے اور ڈرائیور جو ہے نا اس کو کسی اور طرف لے جائے, پھر ہمیں شور کرنا پڑے گا, واویلا مچانا پڑے گا کہ یار اس طرف ہم نے نہیں جانا, ہم نے تو دوسری طرف جانا. ون لائنر, ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سال کے بعد آپ دنیا کیسی دیکھتے ہیں؟ میں 4 سال سے پہلے خلافت کو اسٹیبلش ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کے اندر کیٹلسٹ کا کام کرے گا. اس نے جس راستے پہ وہ پہلے بھی چلا ہے اور جس راستے پہ اس نے چلنا ہے, انشاءاللہ وہ امت کو متحد کرے گا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد خلافت کا سبب بنے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ظلم, اس کا جبر جس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ مزید وہ مسلمان جو آج ہماری بات سننے اور سمجھنے سے قاصر ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھ پائیں گے, سنیں گے اور اس چیز کو تیزی بخشیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر بصیر قاضی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں خوشخبری دی ہے. ایک مجنوں صفت انسان اگر مسلط ہو گیا, اس کا ظلم و جبر اتنا بڑھے گا کہ مسلمان ممالک کو یونائٹ ہونا پڑے گا. خلافت کی امید یہ 4 سالوں کے اندر اسی کی سٹرگل تکمیل پاکستان ہم سب مل کے کر رہے ہیں. اکیڈیمک ڈیبیٹ, آپ کی کاؤنسلنگ, تو آپ کے سامنے ایک اوور ویو نقشہ دینا تھا اس دجالی نیٹ ورک کے ایک پپٹ کا جو دنیا پہ مسلط ہونے جا رہا ہے. ہمیں اپنے اوپر فوکس کرنا ہے, اپنے اسلام پہ, آئیڈیالوجی پہ. اپنے آپ کو مضبوط کریں, تحقیق کے اعتبار سے اپنے گھر کو مضبوط کریں, پھر انشاءاللہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.